بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس ایٹ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو کہ 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے ڈاکٹرائن آف لیپس یا ڈاکٹرائن آف لیپس یہاں سے۔ تو یہ ہے پیج نمبر 10 پہ ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ڈاکٹرائن آف لیپس، لیپس کا نظریہ، ڈاکٹرائن کہتے ہیں نظریے کو۔ تو یہ ایک نظریہ تھا، ابھی اس پر بات کی جائے گی۔ دی ڈاکٹرائن آف لیپس، لیپس کا نظریہ واز این ایکسیشن، یہ ایک تسلسل تھا۔ واز این ایکسیشن پالیسی، یعنی یہ ایک تسلسل کی پالیسی تھی، یعنی تول دینے کی پالیسی تھی۔ فالوڈ وائڈلی بائی لارڈ ڈلہوزی ان 1852 CE، جس کو لارڈ ڈلہوزی نے 1852 عیسوی میں بہت زیادہ فالو کیا، یعنی اس کو اختیار کیا، اس نظریے کو، یا اس نے اس پر عمل کیا۔ اٹ واز یوزڈ، یہ استعمال کیا جاتا تھا، ایز این ایڈمنسٹریٹو پالیسی، ایک انتظامی پالیسی کے طور پر۔ فار دا ایکسٹینشن آف برٹش اتھارٹی، انگریزوں کی بالادستی یا حاکمیتوں کو تول دینے کے لیے، ایکسٹینشن تول دینے کے لیے یا وسعت دینے کے لیے۔ اکارڈنگ ٹو دیس ڈاکٹرائن، اس نظریے کے مطابق، اینی پرنسلی اسٹیٹ، کوئی بھی پرنس رکھنے والی ریاست، یعنی وہ ریاست جس کا اپنا پرنس ہو، جس کا اپنا بادشاہ ہو، یعنی شہزادہ ہو، انڈر دا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایز اے ویسل، یعنی وہ براہ راست یا بالواسطہ، ایز اے ویسل یعنی ایک نوکر کے طور پر، ایک ملازم کے طور پر، کنٹرول آف دی کمپنی، اور وہ کمپنی کے کنٹرول میں ہو، جو کمپنی کے کنٹرول میں ہو، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں ہو، وہ پرنسلی اسٹیٹ، یعنی وہ شہزادہ رکھنے والا یا بادشاہ رکھنے والا جس کا اپنا پرنس ہوئی، تو وہ جو کمپنی کے کنٹرول میں ہو بالواسطہ یا براہ راست یا بالواسطہ طور پر، would be annexed by the company، تو وہ کمپنی کے ساتھ تو جڑا رہے گا، منسلک ہوگا۔ in case of no legal malheur of state، کس صورت میں؟ یعنی اس صورت میں جب اسٹیٹ میں، ریاست میں کوئی قانونی مرد وارث نہ ہو، اس صورت میں یہ کمپنی کے ساتھ انیکس ہوگا، شامل ہوگا۔ اچھا، لارڈ ڈلہوزی ڈاکومنٹڈ اٹ، لارڈ ڈلہوزی نے اس کو لکھا، اینڈ یوزڈ اٹ وائڈلی، اور اس کو بہت زیادہ استعمال کیا، ٹو ایکوائر ٹیریٹریز فار دا برٹش، انگریزوں کے لیے علاقے حاصل کرنے کے لیے یا علاقے حاصل کرنے کی غرض سے، اور اس نے انگریزوں کے لیے علاقے حاصل کرنے کی غرض سے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا، ایز پر دیس پالیسی، اس پالیسی کے مطابق، اس حکمت عملی کے مطابق، اینی اڈاپٹڈ سن آف دی انڈین رولر، ہندوستانی حکمران کا کوئی گود لیا ہوا بیٹا، اڈاپٹڈ سن، گود لیا ہوا بیٹا، یعنی جو اس کا اپنا نہ ہو، اس نے اس کی پرورش کی ہو اور پالا ہو، could not be proclaimed as heir to the kingdom، تو وہ بادشاہت کے لیے یا سلطنت کے لیے
وارث ہونے کا اعلان نہیں کرے گا یا وارث ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا وہ اڈاپٹڈ سن، وہ گود لیا ہوا بیٹا. The adopted son would also not be entitled to any pension. یہ گود لیا ہوا بیٹا کسی قسم کے پینشن کا حقدار نہیں ہوگا. That his father had been receiving جو اس کے والد کو مل رہا تھا. Or to any of his father's titles یا وہ اپنے والد کے کسی قسم کے ٹائٹل کا بھی حقدار نہیں ہوگا، انٹائٹل نہیں ہوگا یا مستحق نہیں ہوگا ٹائٹل کا یعنی اعزاز کا جو اس کے والد کو ملے ہو. These challenge the Indians rulers long held authority. اس نے یعنی اس نظریے نے ہندوستانی حکمران کے لمبے عرصے تک جاری رہنے والی اتھارٹی یعنی بالادستی کو یا حکیمیت کو چیلنج کیا، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا کی. To appoint any heir of their choice کہ وہ اپنے پسند کا وارث اپوائنٹ کرتے یا اپنے منتخب یا اپنے مرضی کا وارث چنتے یا کی تقرری کرتے. وہ مقرر نہیں کر سکتے تھے اپنے چوائس کے ہیئر کو، وارث کو. اچھا یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈو یو نو لارڈ ڈلہوزی سروڈ ایز اے گورنر جنرل آف انڈیا. لارڈ ڈلہوزی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کے طور پر کام کیا فرام 1848 CE to 1856 CE 1848 عیسوی سے 1856 عیسوی تک. اچھا نیکسٹ ہے دی ایفیکٹس آف دی ڈاکٹرین آف لیپس. لیپس کا جو نظریہ تھا اس کے اثرات. فالوئنگ ور دا ایفیکٹس آف دی ڈاکٹرین آف لیپس. اچھا لیپس کے نظریے کے اثرات مندرجہ ذیل ہے. مینی انڈین اسٹیٹ بہت سی ہندوستانی ریاستیں لاسٹ دیئر ساورنٹی نے اپنی خود مختاری کھو دی اینڈ بیکیم برٹش ٹیریٹریز اور انگریزوں کے علاقے بن گئے. This led to a lot of unrest. اس کی وجہ سے بہت بدامنی پھیلی. Among the Indian princes ہندوستانی بادشاہوں کے درمیان یا پرنسس کے درمیان یا ہندوستانی پرنسس میں. A lot of people were unhappy. بہت سے لوگ ناخوش تھے یا خوش نہیں تھے with the illegal nature of this doctrine اس نظریے کی غیر قانونی حیثیت سے، کیونکہ یہ ایک غیر قانونی نظریہ تھا اس لیے بہت سے لوگ اس سے خوش نہیں تھے. نانا صاحب اینڈ دا رانی آف جھانسی. نانا صاحب اور رانی آف جھانسی یعنی جھانسی کی رانی. ہیڈ گریونسز کو تحفظات تھے یا شکایات تھی اگینسٹ دا برٹش انگریزوں کے خلاف یا انگریزوں سے. بیکاز کیونکہ دی فارمرس پینشن کیونکہ بعد والوں کی پینشن واز اسٹاپڈ کو روکا گیا بائی دا برٹش انگریزوں نے آفٹر ہیز فاسٹر فادر ڈائیڈ اس کے رضائی والد مرنے کے بعد. یعنی جب ان کا رضائی والد فوت ہوتا تھا تو اس کی وفات کے بعد انہیں پینشن نہیں مل رہا تھا. دی رانیز اڈاپٹڈ سن. رانی کا جو گود لیا ہوا بیٹا تھا واز ڈینائڈ تو اسے انکار کیا گیا. دا تھرون انڈر دا ڈاکٹرائن آف لیپس. ڈاکٹرائن لیپس کے نظریے کے تحت یعنی لیپس کے نظریے کے تحت اس کے بیٹے کو
تخت پر بیٹھانے سے انکار کیا گیا، یعنی انگریز لوگ اس کے بیٹے کو تخت پر بیٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، تو وار آف انڈیپینڈنس 1857 CE، وار آف انڈیپینڈنس یعنی جنگ آزادی 1857 CE 1857 عیسوی کی، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی۔ دی وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی از این امپارٹنٹ لینڈ مارک، یہ اہم واقعہ ہے ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی تاریخ میں، یعنی یہ ایک اہم واقعہ ہے، ایونٹ ہے یا سنگ میل ہے۔ دی انڈین فاٹ، ہندوستان کے لوگ لڑے، ہندوستانی لوگوں نے یہ لڑا دیس وار، اس جنگ کو ان 1857 CE 1857 عیسوی میں، اگینسٹ دا برٹش ڈومینیشن، انگریزوں کی تسلط کے خلاف، انگریزوں کی بالادستی کے خلاف۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے کازز، اسباب۔ تو اس جنگ کے جو اسباب ہے اس پر بات ہوگی۔ نمبر 1، دی ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلش، قائم ہوئی تھی، ود دا ہیلپ آف انڈین سولجرس، ہندوستانی سپاہیوں کی مدد سے۔ دیئر سیلریز، ان کی تنخواہ ہے، سیلری کہتے تنخواہ کو، ور ویری لو، بہت کم تھی، ان کی تنخواہ بہت کم تھی، بیکاز، کیونکہ، دا برٹش، انگریز، کنسیڈرڈ دیم، انہیں تصور کرتے تھے، ان ایفیشینٹ، نااہل، کیونکہ انگریزوں کی نظر میں وہ نااہل تھے ہندوستانی سپاہی۔ نمبر 2، دی ریلیجس سینٹیمنٹس، مذہبی جذبات، آف دا پیپل، لوگوں کے مذہبی جذبات، ور فردر ہرٹ، کو مزید نقصان پہنچایا گیا یا مزید بڑھکائے گئے، وین اے ٹیکس واز امپوزڈ، جب ٹیکس نافذ ہوا، آن دا کنسٹرکشن آف پلیسز آف ورشپ، عبادتگاہوں کی تعمیر کرنے پر، یعنی جہاں پہ عبادت گاہیں بنائی جاتی تھی تو ان پر انگریز لوگ ٹیکس لگاتے تھے۔ نمبر 3، دی ایجوکیٹڈ انڈینس، تعلیم یافتہ ہندوستانی لوگ، ور ناٹ آفرڈ ہائی پوسٹس، ان کو اعلیٰ عہدے نہیں دیے جا رہے تھے، اعلیٰ عہدوں پر فائز نہیں کیے جا رہے تھے یا نہیں دی جاتی تھی۔ نمبر 4، لارڈ ڈلہوزیز پالیسی، لارڈ ڈلہوزی کی پالیسی آف انیکسیشن، وسعت کی یا وسعت دینے کی یا جاری رکھنے کی، جو لارڈ ڈلہوزی نے جو پالیسی اپنائی تھی، کازڈ، یہ سبب بنی، انریسٹ، بدامنی کی، امنگ دا انڈینز، ہندوستانیوں میں، ہندوستانی لوگوں کے اندر۔ اچھا، نمبر 5، نو ایفرٹس ور میڈ ٹو امپروو دا لیونگ کنڈیشنز آف دی انڈینس، ہندوستان کے لوگوں کی رہنے کی جو کنڈیشن تھے، جو حالات تھے، انہیں بہتر بنانے کی کسی قسم کی کوشش نہیں کی گئی، یعنی انگریز لوگ ہندوستان کے لوگوں کی رہنے کی جو کنڈیشنز تھی، جو ان کی جو رہنے کے جو ان کے طریقے تھے یا ان کا جو معیار تھا، انہیں بنانے کی کسی قسم کی کوشش نہیں کر رہے تھے انگریز لوگ۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایونٹس، واقعات۔ تو جنگ آزادی کے جو واقعات ہے، مین ایونٹ، بڑا واقعہ، وچ بیکیم، جو بنا، دا امیڈیٹ کاز، فوری سبب،
آف دی وار جنگ کا جو جنگ کا فوری سبب بنا وہ کون سا تھا؟ واز دا ریفیوزل آف دی سپاہیز، وہ سپاہیوں کا انکار تھا کس چیز سے؟ ٹو یوز دا گریس کورڈ کارٹریج کہتے ہیں کارتوس کو، آن جنوری 23 1857 CE، تو وہ 23 جنوری 1857 عیسوی کو ان کارتوس سے کے استعمال کرنے سے انکار تھا جن کے اوپر چربی لگی ہوئی تھی۔ یہ چربی کس چیز کی تھی؟ سور اور گائے کی۔ تو ان کارتوس پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی، تو سپاہیوں نے، ہندوستانی سپاہیوں نے ان کے استعمال کرنے سے انکار کیا تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم، اس وقت یا اسی اسنا میں، ان انڈین سپاہی، ایک ہندوستانی سپاہی نے کلڈ 2 برٹش آفیسرز، ایک ہندوستانی سپاہی نے 2 انگریز افسروں کو مار دیا ایٹ بیرکپور میں۔ وین ہی واز فورسڈ، کس وقت اس نے 2 انگریز افسروں کو مارا تھا؟ وین ہی واز فورسڈ، جب اسے مجبور کیا گیا تو یوز گریسڈ کارٹریج، یعنی چربی لگائی ہوئی کارتوس کے استعمال کرنے پر، جب اسے وہ کارتوس استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا جن پر چربی لگی ہوئی تھی، گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔ ہی واز اریسٹڈ، اسے گرفتار کر لیا گیا، اینڈ ہینگ ٹو ڈیتھ، اور اسے سزائے موت دی گئی، اسے پھانسی کی سزا دی گئی، آن اپریل 1857 CE، 8 اپریل 1857 عیسوی کو۔ دیس نیوز، یہ خبر، اسپریڈ پیلی ایز فاسٹ ایز جنگل فائر، آگ میں جنگل کی طرح، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ دیس وار واز ناٹ اسپریڈ تھرو آؤٹ انڈیا، یہ جنگ پورے ہندوستان میں نہیں پھیلا، یعنی پورے ہندوستان میں نہیں لڑا گیا، بٹ اٹ واز لمیٹڈ، لیکن یہ محدود تھا، ٹو فیو ایریاز، چند علاقوں تک، مینلی جن میں بڑے علاقے کون سے شامل ہیں؟ میرٹھ، دلی، کانپور، لکھنؤ، بہار، جھانسی اینڈ گوالیور ایٹسیٹرا، گوالیور وغیرہ شامل تھی، ان میں بڑے علاقے یہ تھے جہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اچھا، نیکسٹ ریزلٹ، تو اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اٹ واز ان ایکسٹریم ایفرٹ، یہ انتہائی کوشش تھی، میڈ بائی دی انڈینس، جو ہندوستان کے لوگوں نے کیا، بٹ دے فیلڈ، لیکن وہ ناکام ہوئے، ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، کئی وجوہات کی وجہ سے، انکلوڈنگ، جس میں شامل ہے میوچول جیلسیز، ذاتی بدگمانیاں، آپس کی بدگمانیاں، یعنی ان کی آپس میں بدگمانیاں تھی، ڈس یونٹی، نفاق تھا، ان کے اندر اتفاق نہیں تھا، اینڈ لیک آف سینٹرل لیڈرشپ ایٹسیٹرا، اور مرکزی قیادت وغیرہ کی کمی کی وجہ سے یا عدم موجودگی کی وجہ سے۔ اچھا، نیکسٹ ہے اینڈ آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختتام، اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف برٹش رول، اور انگریز سامراج کا قیام۔ ان 1858 CE، 1857 عیسوی میں، دی رول آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت، کیم ٹو این اینڈ، ختم ہوئی، دا برٹش رول، انگریزوں کی حکومت، واز اسٹیبلشڈ، قائم کیا گیا، اینڈ پاورز ور ٹرانسفرڈ، اور اختیارات منتقل ہوئی، ٹو دا برٹش کراؤن، انگریز کراؤن کو، یعنی انگریز بادشاہ کو۔ برطانیہ میں جو بادشاہ حکومت
کر رہا تھا اس سے منتقل ہوئی سارے اختیارات. دا برٹش گورنمنٹ انگریزوں کی حکومت نے رولڈ انڈیا ہندوستان پر حکومت کی فار 90 ایئرس 90 سالوں تک. برٹش وائسرائز انگریز وائسرائے ور اپوائنٹڈ تعینات کیے گئے یا مقرر کیے گئے ان انڈیا ہندوستان میں، یعنی ہندوستان میں انگریز وائسرائے مقرر کیے جاتے تھے. who used to exercise all powers جو تمام اختیارات استعمال کر رہے تھے، یعنی یہ وائسرائز تمام اختیاراتوں کے مالک تھے اور وہ تمام اختیارات استعمال کر رہے تھے. ان 1858 CE 1857 عیسوی میں دا رول آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول یا حکومت came to an end ختم ہوا. دا برٹش رول واز اسٹیبلشڈ انگریزوں کی تسلط کو یا حکومت کو قائم کیا گیا. اینڈ پاورز ور ٹرانسفر ٹو دا برٹش کراؤن اور اختیارات برٹش کراؤن کو یعنی انگریز بادشاہ کو منتقل کی گئی. دا برٹش گورنمنٹ انگریزوں کی حکومت نے رولڈ انڈیا ہندوستان پر حکومت کی فار 90 ایئرس 90 سالوں تک. برٹش وائسرائز ور اپوائنٹڈ انگریز وائسرائے تعینات کیے گئے یا مقرر کیے جاتے تھے ان انڈیا ہندوستان میں. who used to exercise all powers جن کے پاس سارے اختیارات ہوتے تھے. لارڈ کننگ واز اپوائنٹڈ فرسٹ وائسرائے آف انڈیا انڈر دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف 1858. اچھا لارڈ کننگ کو ہندوستان میں جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1858 عیسوی کا جو ایکٹ تھا، جو قانون تھا، اس کے تحت لارڈ کننگ کو پہلا وائسرائے تعینات کیا گیا یا مقرر کیا گیا. ہی ہیلڈ دا کورٹ ایٹ الہ آباد اس نے الہ آباد میں دربار لگایا. ان وچ جس میں ہی ریڈ آؤٹ دی پروکلیمیشن آف کوئین وکٹوریہ جس میں اس نے ملکہ برطانیہ کا اعلان کیا یا اعلان پڑھ کر سنایا. ریڈ آؤٹ پڑھ کر سنایا دی پروکلیمیشن اعلان آف کوئین وکٹوریہ ملکہ برطانیہ کا، یعنی جس میں اس نے یعنی اس دربار میں جو اس نے الہ آباد میں لگایا تھا اس دربار میں اس نے ملکہ برطانیہ کا جو پروکلیمیشن تھا، جو اعلان تھا، اسے پڑھ کر سنایا. ویچ ہیڈ دا فالوئنگ پوائنٹس جن کے مندرجہ ذیل نکات تھے. اے جنرل ایمنیسٹی واز اناؤنسڈ عام معافی کا اعلان کیا گیا. فار آل سب کے لیے ایکسیپٹ دو سوائے ان لوگوں کے ہو فاٹ اگینسٹ دا برٹش جو انگریزوں کے خلاف لڑے تھے. نمبر 2 وائل فریمنگ لاس جب قوانین بنا رہے تھے جب قوانین بن رہے تھے. دا ریلیجس مذہبی کلچرل ثقافتی اینڈ سوشل ٹریڈیشنز اور سماجی روایات آف نیٹیو پیپل مقامی لوگوں کی. تو مقامی لوگوں کی مذہبی ثقافتی اور سماجی روایات ول بی آبزروڈ ان کو خاطر میں لایا جائے گا، یعنی ان کو دیکھا جائے گا، ان کی روشنی میں قوانین بنائے جائیں گے. دیر ول بی نو ڈسکریمنیشن کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا، امتیاز نہیں ہوگا. ڈسکریمنیشن امتیاز یا فرق. بیکاز آف کلر رنگ کی وجہ سے، ریس نسل کی وجہ سے، ریلیجن مذہب اینڈ نیشنلٹی اور قومیت کی وجہ سے، یعنی رنگ نسل مذہب اور قومیت کی وجہ سے کسی قسم کا امتیاز یا فرق نہیں برتا جائے گا. اچھا نمبر 3 دی سول سروس یعنی سول سروس ول بی آفرڈ کی پیشکش کی جائے گی، یعنی سول سروس سول نوکریاں دی جائے گی ٹو دا انڈینز ہندوستان کے لوگوں کو بیسڈ آن ایبلٹی
یعنی قبیلیت کی بنیاد پر، ایجوکیشن تعلیم کی بنیاد پر، اینڈ پرفارمنس اور کارکردگی کی بنیاد پر. تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہندوستان کے لوگوں کو سول سروس یعنی سول ملازمت دی جائے گی. دی گورنمنٹ ول ناٹ انٹرفیئر، حکومت مداخلت نہیں کرے گی ان دا انہیریٹنس آف اینی ون، کسی کی وراثت میں. یعنی حکومت کسی کی وراثت میں دخل اندازی نہیں کرے گی یا مداخلت نہیں کرے گی. دی گورنمنٹ ول بی obliged، حکومت پر فرض ہوگا ٹو پروٹیکٹ دا پراپرٹی، کہ وہ املاک کی تحفظ کرے گی. ایف دا ڈیو ٹیکس از پیڈ، اگر واجب الادا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. یعنی اگر وہ ڈیو ٹیکس یعنی واجب الادا ٹیکس ادا کریں گے جب وہ، تو ان کے پراپرٹی کی، ان کے املاک کی، ان کے جائیداد کا تحفظ کیا جائے گا. یعنی اس کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی ٹیکس دینے کی، ٹیکس ادا کرنے کی. دی گورنمنٹ نمبر 5، دی گورنمنٹ ول ناٹ انٹرفیئر، حکومت مداخلت نہیں کرے گی ان دا ریلیجس افیئرس، مذہبی معاملات میں، آف پیپل، لوگوں کی. یعنی حکومت لوگوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. اچھا، نو پرنسلی اسٹیٹ، کوئی بادشاہ رکھنے والا ملک یعنی جن کا بادشاہ ہو، ول بی براٹ انڈر برٹش کنٹرول، اسے انگریزوں کے کنٹرول میں نہیں لایا جائے گا ان دا فیوچر، مستقبل میں. یعنی کوئی ایسا اسٹیٹ، کوئی ایسی ریاست جس کا اپنا بادشاہ ہو، تو اس ریاست کو مستقبل میں انگریزوں کے کنٹرول میں نہیں لایا جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے اپنے چینل کا نام تبدیل کر دیا ہے. ابھی میرے چینل کا نام ہے لیسنس ود رشید. تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.